کہ دنیا کے اندر جدید آلات ترقی کر رہے ہیں۔ دور جدید کے اندر الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا طوفان برپا ہے، اور ایک ایسا طوفان ہے کہ اس سے کنارہ کش ہو جانا ناممکن ہے۔ تو آج اسی موضوع پر چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے، سوشل میڈیا پر ہمیں کتنا وقت دینا چاہیے، کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا ہے کیا۔ سوشل میڈیا ذرائع ابلاغ میں سے ایک، لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ پہلے دور میں شروع میں جیسا کہ انبیاء علیہم السلام تحریر اور تقریر کے ذریعے لوگوں تک اپنی بات پہنچایا کرتے تھے، اور جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی چلی گئی، مادیات کے اوپر محنت ہوتی چلی گئی، پھر تحریر کے بعد تصنیف کا دور آ گیا، تصنیف سے آگے پھر جو ہے نا الیکٹرانک میڈیا کا دور آ گیا، پرنٹ میڈیا کا دور آ گیا، اور آج کے جدید دور کے اندر بہت ہی اہم کردار ہے ہمارے سوشل میڈیا کا، جو کہ ہر ایک کی جیب کے اندر موجود ہے، ہر ایک کے سرہانے پڑا ہوا ہے، ہر ایک کے ٹیبل پر پڑا ہوا ہے، ہر ایک کے میز کی دراز میں موجود ہے، ایک نہیں دو دو تین موبائل رکھے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیں اس پرفتن دور کے اندر اس سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کرنا ہے، کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا، تو یہ چند گزارشات ہیں۔ تو اس حوالے سے بعض لوگوں کی تو رائے یہ ہے کہ اس کا استعمال بالکل نہ کیا جائے، کہ اس کے اندر نقصانات زیادہ ہیں، اس کے اندر بھٹکنے کے راستے اور بھٹکنے کے خدشات زیادہ ہیں، اس لیے اس کا استعمال بالکل نہ کیا جائے۔ اور دوسری رائے جو ہے وہ بھی غلط ہے، وہ یہ کہ اس کا جیسے کیسے بھی استعمال کیا جائے، کسی چیز کی بھی پرواہ نہ کی جائے، حلال اور حرام کی بھی پرواہ نہ کی جائے، بد نظری بھی کی جائے، اور ٹائم کا بھی ضائع کیا جائے، اور ہر وقت اس کا استعمال کیا جائے، اور بے جا استعمال کیا جائے، اور ہر عمر میں استعمال کیا جائے، اور ہر جگہ پر استعمال کیا جائے، اور ہر موقع پر استعمال کیا جائے، فضول استعمال کیا جائے، یہ بھی غلط سوچ ہے اور بے جا سوچ ہے۔ ہمیں سوشل میڈیا سے کنارہ کش ہو جانا یہ بھی ناممکن ہے کہ اس دور کے اندر ہم کہیں کہ ہوائی جہاز پہ، یہ تو جدید ٹیکنالوجی ہے، ہم سفر نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ پرانے دور کے اندر گھوڑوں اور گدھوں پہ سفر کیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں ہم بھی گھوڑوں اور گدھوں پر سفر کریں گے، چونکہ ہوائی جہاز میں بیٹھنے سے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اور ہوائی جہاز میں بیٹھنے سے یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں، ان سے بد نظری نہ ہو جائے، یہ بھی خطرہ ہوتا ہے، یہ بھی خطرہ ہوتا ہے، فلاں خطرات ہوتے ہیں۔ تو اس دور کے اندر بالکل کنارہ کش ہو جانا، بالکل چھوڑ دینا سوشل میڈیا کو۔ سوشل میڈیا کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، اور اس طرح کی جتنی اپلیکیشنز ہیں وہ ساری سوشل میڈیا میں شمار ہوتی ہیں، جن کا دائرہ اختیار عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ عوام کا رجحان جس طرف کو بڑھ جائے، جس چیز کی طرف وہ چلے جائیں، اسی پر وہ قادر اور اسی پر وہ حکومت کرتے ہیں۔ عوام جس چیز کو لائک کرنے لگ جائے، جس چیز کو پسند کرنے لگ جائے، جس چیز کو شیئر کرنے لگ جائے، جس چیز کو فارورڈ کرنے لگ جائے، وہی پروموٹ ہوتی چلی جاتی ہے، وہی آگے شیئر ہوتی چلی جاتی ہے، وہی بڑھتی چلی جاتی ہے، وہی لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیں اس موضوع پر، اس موقع پر، ان چیزوں کے اندر اعتدال کی راہ کو اپنانا ہے۔ اعتدال کی راہ کیا ہے؟ کہ آپ کو پتا ہے کہ گھوڑا جو ہے بہت تیز سواری ہے، اور ایسی تیز سواری کہ یہ جدید ٹیکنالوجی کے آنے سے پہلے، ہوائی جہاز سے پہلے اور طیاروں سے پہلے سب سے تیز سواری جو تھی وہ گھوڑا ہی تھی۔ اور گھوڑے کو اگر لگامیں نہ ڈالی جائیں تو بے قابو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اپنی منزل کو چھوڑ کر کہیں اور جا پہنچیں گے۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ کیا جاتا ہے
کہ جب ہم نے گھوڑے کے اوپر سوار ہونا ہے، وہ تیز رفتار سواری ہے، اس میں جو خطرات ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ اس کو لگامیں ڈالیں گے تو یہ ہمارے قابو میں رہے گا، اگر لگامیں نہیں ہوں گی تو یہ ہمارے قابو میں نہیں رہے گا، بے قابو ہو جائے گا۔ تو اسی طرح یہ سوشل میڈیا بھی ہے، اگر اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے تو اس کو بھی لگامیں ڈالنی ہوں گی۔ گھوڑے سے تو یہ خطرہ ہے کہ ہم گر کر ٹانگ ٹوٹ جائے گی ہماری، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ہماری ہڈی ٹوٹ جائے گی، اللہ نہ کرے کسی کا کوئی نقصان ہو۔ لیکن یہ سوشل میڈیا اتنا خطرناک ہے کہ یہاں پر جان کا خطرہ، وہاں پر تو جان کا خطرہ ہے، یہاں پر جان کا نہیں ایمان کا خطرہ ہوتا ہے جو جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہاں پر آخرت کی فکر کو مفقود کیا جاتا ہے، اس کو ختم کیا جاتا ہے، دین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈالا جاتا ہے، انبیاء کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈالا جاتا ہے، ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، صحابہ اکرام کا مقام اور مرتبہ گھٹا کر پیش کیا جاتا ہے، ان پر سب و شتم کیا جاتا ہے، ان کے خلاف تبرعی اپنا تبرع کرتے ہیں، اور دیگر لوگوں کو اسلام کے نام پر بھی، اسلام کا نام لے کر بھی، اسلام کا لیبل لگا کر بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سوشل میڈیا کو استعمال کرنے سے پہلے سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنی نیت درست ہونی چاہیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور انما الاعمال بالنیات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ تمام کاموں کا دار و مدار وہ نیت پر ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، نیت کیسے درست کرنی چاہیے؟ یہ بات تو ناممکن ہے کہ ہم بالکل اس کا استعمال ترک کر دیں۔ جو یہ کہتے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، اور اس سوچ پر سب کو وہ پرکھ بھی نہیں سکتے کہ بعض علماء کو یا بعض حضرات کو دیکھا ہے ان کا بیان اور ان کا پیغام واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے پہنچ رہا ہے لوگوں تک، اور اسی واٹس ایپ اور فیس بک کے خلاف وہ باتیں کر رہے ہیں، اسی واٹس ایپ اور فیس بک کو چھوڑنے کے وہ مشورے دے رہے ہیں، اسی فیس بک اور واٹس ایپ اور ٹویٹر کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے ان کا پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، اور اسی کو چھوڑنے کے وہ مشورے دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ بھی ناممکن ہے۔ یوں کہا جائے کہ آج کے دور میں جیسے میں کہوں کہ آپ گھوڑے اور گدھوں پر سفر کرو، ہوائی جہاز کو چھوڑ دو، ریل کار کو چھوڑ دو، گاڑیوں کو چھوڑ دو، آپ ان سفروں کو چھوڑ دو جن کے اندر جدید سہولیات ہیں، ان کے اندر یہ خدشات ہیں، ان کے اندر یہ نقصانات ہیں، آپ پرانے زمانے کی طرح پیدل اور گھوڑوں اور گدھوں اور اونٹوں پر سفر کرو، ایسا ناممکن ہے۔ ویسے ہی آج کے دور میں سوشل میڈیا کو چھوڑنا، الیکٹرانک میڈیا کو چھوڑنا، پرنٹ میڈیا کو چھوڑنا ناممکن ہو چکا ہے۔ ہاں، اس کا استعمال اچھا ہونا چاہیے۔ اب وہ ہماری سوچ پر، ہمارے استعمال پر، اس کا استعمال کیسا ہونا چاہیے منحصر ہے کہ اس کو ہم اچھا استعمال کرتے ہیں یا برا استعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ شاید یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ بس تفریح کے لیے ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے، کہ جب دل کیا فیس بک کھول کے بیٹھ گئے، جب دل کیا واٹس ایپ کھول کے بیٹھ گئے، جب دل کیا ٹویٹر پہ بیٹھ گئے۔ اب ان کا ارادہ ہی کوئی نہیں ہے، گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں، منزل کا ہی نہیں پتا ہم نے کہاں جانا ہے، تو وہ گریں گے نہیں تو اور کیا ہوگا۔ آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، آپ پہلے منزل کا تعین کرتے ہیں، منزل کا تعین کرتے ہیں کہ میں نے تلمبا جانا ہے، میاں چنو جانا ہے یا لاہور جانا ہے، اس کے بعد آپ سوار ہوتے ہیں۔ اور دوسرا کام جو آپ کرتے ہیں، جس بھی سواری پر سوار ہو، آپ وقت کا پوچھتے ہیں، وقت کا تعین کرتے ہیں۔ کوئی آپ سے یوں کہے کہ یہ میرے پاس سواری ہے، یہ آپ کو لاہور پہنچائے گی مگر 6 ماہ لگ جائیں گے، آپ کہیں گے نہیں بھائی میں نے نہیں جانا، کہ آدھا سال میں 6 ماہ ایک سفر میں گزار دوں، اتنا وقت میرے پاس فارغ نہیں ہے۔ وہاں تو ہم وقت کی قدر اور قیمت کا تعین کرتے ہیں، وقت کی اہمیت کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں اور اس کو اہمیت دیتے ہیں۔
مگر 24 گھنٹے میں اپنا ہم جائزہ لیں کتنا وقت ہم ایسا گزار دیتے ہیں جو فضول فیس بک اور واٹس ایپ پہ گزار دیتے ہیں. ہم موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں, ہمیں پتہ تک ہی نہیں ہوتا ہم نے کرنا کیا ہے اس موبائل کو. فیس بک کھول کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بھائی یہ سیکھنا پڑے گا. جیسے باقی سارے کام سیکھتے ہیں ہم دنیا کے, یہ بھی سیکھنا پڑے گا, علماء سے رہنمائی لینی پڑے گی. یہاں ایک بات کہتا چلوں, ہم ہر معاملے میں کسی نہ کسی فرد سے رہنمائی لیتے ہیں جو اس کا جاننے والا ہو, اور دین کے معاملے میں ہم رہنمائی محسوس ہی نہیں کرتے. اپنے پاس سے فتوے لگا دیتے ہیں, اپنے پاس میں جو بات آئے اسی پر جائز اور ناجائز کا تعین کر لیتے ہیں. جیسے ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے کسی بھی خاندان کا, ہم ہر چھوٹی بڑی بیماری میں اس سے رہنمائی لیتے ہیں, اس سے فون کر کے پوچھتے ہیں بچوں کو نزلہ زکام بخار ہو گیا ہے, اب ان کو کون سا سرپ دینا چاہیے. ویسے ہی ہمیں اپنے علماء سے رہنمائی لینی چاہیے. ایک عالم کے ساتھ, کسی کے بھی ساتھ, ایک عالم کے ساتھ جو مستند عالم دین ہو, دین کی سوجھ بوجھ رکھتا ہو, دین کا علم پڑھا ہو, اس نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کی ہو, دین کی خاطر اس نے اپنے اسفار کیے ہوں, اس سے رہنمائی لینی چاہیے کہ ہم نے اس کو سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہے, کیسے کریں, کن چیزوں کو شیئر کرنا ہے, کن چیزوں کو شیئر نہیں کرنا. اب آپ مثال سے اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ بیماری اتنی بڑی ہے, اس لیے میں نے اس کو انتخاب کیا کہ اس پر بھی گفتگو ہونی چاہیے. کل سے سوچ رہا تھا کون سا موضوع ہونا چاہیے. رات کو میں نے ہمارے مدرسے کے طلبہ کل ہیڈ پہ سیر و تفریح کے لیے گئے تھے, تو ان کی تصویریں میں نے اپلوڈ کی اپنے گروپ کے اندر, واٹس ایپ کے اندر. تو اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ واٹس ایپ کا استعمال بچے بھی کر رہے ہیں, بڑے بھی کر رہے ہیں, اس کا استعمال بتانا چاہیے لوگوں کو کہ کیسے کیا جائے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی کیوں استعمال کر رہے ہیں, مولویوں کا کیا کام, مولویوں کا فیس بک سے کیا کام. عجیب سوچ بنا دی گئی ہے ہماری. اور بھائی اگر میدان میں علماء اکرام نہیں آئیں گے تو اس گندگی کو کون صاف کرے گا؟ ہم نے یہ سوچ رکھا ہے مولوی بس مسجد تک محدود رہے, ہمارے کاموں کے اندر دخل اندازی نہ کرے, ہم جو مرضی کرتے پھریں, ہمیں حرام اور حلال کا نہ بتائے, بس ہمیں نمازیں پڑھاتا رہے, ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتا رہے, اسی تک محدود رہے, اور سال کے بعد ہم اسے دانے دے دیں اور اس پر خاموش ہو جائیں. عجیب ذہنوں کے اندر ہم نے اپنا معیار اپنے مولوی کے بارے میں بنایا ہوا ہے. بعض لوگوں نے یہ معیار بنایا ہوا ہے کہ مولوی جو ہوتا ہے نا, عجیب سوچ ہے, یہ باتیں تلخ کرنی پڑتی ہیں لوگوں کو. ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ اسی منبر اور محراب سے اصلاح ہوگی. ہم نے ذہنوں کے اندر یہ معیار بنایا ہوا ہے مولوی جو ہوتا ہے نا, اس کے پھٹے پرانے کپڑے ہونے چاہیے. پھٹے پرانے سے مراد سادگی پسند, وہ کڑھائی والے کپڑے نہ پہنے, وہ اچھی ٹوپی نہ پہنے, اچھا لباس نہ پہنے, سوٹڈ بوٹڈ نہیں ہونا چاہیے. وہ اچھی سواری پہ کیوں سوار ہو گیا؟ ہم نے یہ معیار بنایا ہوا ہے. اور بھائی مولوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے. علماء کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ زندگی گزارے. ہم چاہتے ہیں کہ مولوی, ہمارا مولوی جو ہو, ہماری مسجد کا مولوی جو ہو, ہمارے محلے کا جو مولوی ہو, ہمارے گاؤں کا جو مولوی ہو, ہمارا غلام بن کے رہے. اس کے پاس ٹوٹی سی سائیکل ہو, اور سائیکل بھی اس طرح کی ہو جس کی بریک پاؤں سے لگاتے ہیں, اس کی بریکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہو. عجیب ذہن بنایا ہوا ہے. اور بھائی یہ علماء اگر ہمارے پرسکون اور اچھی زندگی گزاریں گے, ہمارا نظام زندگی, ہمارا معاشرہ درست ہوگا. کیوں؟ علماء جب ہر قسم کی ضروریات سے بالا تر ہوں گے, ان کو پریشانیاں نہیں ہوں گی, ان کی ضرورتیں تمام کی تمام پوری کر رہے ہوں گے, آپ لوگوں نے پوری کرنی ہے. آپ کی ذمہ داری ہے, علماء نے آپ کو وقت دیا ہے. اگر آپ لوگ ان کی ذمہ داریاں تمام کی تمام, اپنی ذمہ داریاں, ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں, تو وہ بے فکر ہوں گے. پھر وہ آپ کو حق بات بتائیں گے, پھر وہ آپ کو سیدھے راستے پر چلائیں گے. اگر مولوی صاحب مصلے پہ کھڑے ہوئے ہیں, گھر میں بچے کے دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں, وہ بیچارہ نماز کیا پڑھائے گا, آپ کے بچوں کو کیا پڑھائے گا, آپ کو کیا تبلیغ کرے گا؟ اسی سوچ میں گم ہوگا کہ کوئی کہیں سے پیسے آ جائیں. تو یہ علماء کا مقام
یہ ہم سمجھیں اور اس چیز کی فکر کریں کہ اپنے علماء کی تنخواہ، اپنے علماء کو مقام اور وقار اور عزت اور مرتبہ اتنا دے کہ وہ ہمارے محلے میں سب سے فائق ہو، بلند ہو. اور جب وہ ہر قسم کی فکر سے بے فکر ہوگا، ہر قسم کی پریشانی سے بے فکر ہوگا، تب جا کر ہمیں تبلیغ کرے گا، تب جا کر حق بات کرے گا. وگرنہ وہ حق بات کر ہی نہیں سکتا، وہ تو تمہارا محتاج ہے، وہ کیا آپ کو دین سکھائے گا؟ تو اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنے ذہنوں سے یہ معیار نکال دیں. اور دوسرا یہ کہ جب علماء کرام یہ بات کرتے ہیں کہ فکر آخرت قبر حشر کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ مولوی بس پرانی گھسی پٹی باتیں کرتے رہتے ہیں ہر وقت، ان کو جدید دور کے تقاضوں کا ہی نہیں پتا. جب جدید دور کے تقاضوں کی طرف آتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں جی مولوی کا اس دور سے کیا کام، مولوی کا واٹس ایپ سے فیس بک سے کیا کام، مولوی کا لیپ ٹاپ سے کیا کام، اس کو تو مسجد تک محدود ہونا چاہیے، مولوی کا سیاست سے کیا کام. اور بھائی اگر علماء کرام سیاست میں نہیں آئیں گے تو ہماری سیاست کو اچھا کون کرے گا؟ ہماری سیاست میں اچھے لوگ کہاں سے آ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتے تو اب بھیجنے نہیں ہیں، جبرائیل امین نے تو آنا نہیں ہے. یہی اچھے لوگ علماء کرام سیاست میں آئیں گے، اسمبلیوں میں پہنچیں گے تو ہمارے اسلام کے خلاف جو ناجائز قسم کے بل پاس ہوتے ہیں، جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوتے ہیں، ان کی روک تھام کریں گے. اگر یہ سیاست میں نہیں آئیں گے تو کون ہے جو اسمبلیوں کے اندر اسلام کی جنگ لڑے گا؟ وہ تو سارے یہودوں نے سارے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے طرز زندگی بھی عمل کرنے والے ہیں. تو اس لیے علماء اکرام کو ہر شعبے کے اندر اپنا بہتر کردار ادا کرنا چاہیے. تو میں بات کر رہا تھا واٹس ایپ اور فیس بک کی، اس کا استعمال کس طرح سے کرنا چاہیے. یہ ہر بندے کی ضرورت ہے اور اتنی اہم ضرورت ہے، آپ جانتے ہیں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہمارے بچے ایک ہاتھ میں فیڈر پی رہے ہوتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوتا ہے. یہ ہمارے گھروں کی حالت ہے، ہر گھر کا یہ رونا ہے کہ بچے ابھی 4-5 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں، ان کو اس کے استعمال کا پتہ ہوتا ہے، نورانی قاعدہ نہیں آتا ہوتا، سورہ فاتحہ نہیں یاد ہوتی، نماز مکمل یاد نہیں ہوتی، فیس بک اور واٹس ایپ چلانا آتا ہے ان کو. ان کی ابھی عمر نہیں ہے. ہاں آپ کی عمر ہے، آپ چلائیں. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، آپ کے لیے میں تجویز پیش کرتا ہوں کہ آپ اس کو استعمال کریں، لیکن وقت کا تعین کر کے، اپنی نیت درست کر کے. آپ گھوڑے پر سوار ہوں، سب سے پہلے آپ کو منزل کا تعین ہونا چاہیے کہ ہم نے آج فیس بک کھولنی ہے، کس کا بیان سننا ہے، کس چیز کو شیئر کرنا ہے، کس چیز کو لائک کرنا ہے، کس ویب سائٹ کو دیکھنا ہے، کس کو نہیں دیکھنا، یہ تعین ہونا چاہیے. پھر فیس بک کو ہاتھ لگائیں، وگرنہ نہ لگائیں. دوسری بات، وقت محدود ہو اس کے لیے. یہ نہیں کہ 24 گھنٹے فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا نوجوان رات کو عشاء کے بعد واٹس ایپ، فیس بک پہ اور دیگر اس طرح کی جو اپلیکیشنز ہیں ان پہ بیٹھتا ہے. صبح کی اذان ہو جاتی ہے، وہ ان پہ بیٹھا ہوتا ہے اور ایسا مدہوش ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہے، اس کے کانوں پر جوں تک نہیں دینگی. کتنے ایسے نوجوان ہیں، آپ اپنے محلے میں جائزہ لے لیں، آپ کو مل جائیں گے. پب جی گیم کھیل رہا ہے، اس کو نہیں پتا اذان کی آواز آ رہی ہے، اس کو نہیں پتا میری والدہ بلا رہی ہے، اس کو نہیں پتا میرا والد پکار رہا ہے، اس کو نہیں پتا میرا دادا بیمار پڑا ہوا ہے، اس کو نہیں پتا میرے چھوٹے بچے بیمار پڑے ہوئے ہیں. پب جی گیم کے اندر مصروف ہے. بھائی کیسی بے وقوفی ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک گیم پر سب کچھ قربان کر دیا آپ نے. یہ یہود و نصارہ کے وار ہیں جو امت مسلمہ پہ کیے ہیں اس نے. یہ پب جی گیم کے بارے میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. اس کا کھیلنا ناجائز ہے، علماء کرام کا متفقہ فتویٰ ہے. وقت کا ضیاع تو ہے ہی، لیکن اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں کہ ڈائریکٹ جو ہے نا بتوں سے انرجی لی جاتی ہے، ان سے طاقت لی جاتی ہے نمبر حاصل کرنے کے لیے، اور خانہ کعبہ پر تیر برسائے جاتے ہیں، دکھایا گیا ہے اس کے اندر بتوں کے سامنے سجدہ ریز کروایا جاتا ہے. لیکن ہم نے سنا ہے کہ اس طرح کے کام ہے جو کہ ناجائز ہے. اس لیے علماء کرام نے اس گیم کے بارے میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ نہیں کھیلنی چاہیے. اپنے بچوں کی نگرانی کرنی چاہیے کہ وہ کس وقت کیا کرتے ہیں انٹرنیٹ پر. وقت کم ہے، تفصیلات بہت ہیں. انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، توفیق دی تو اگلے جمعہ بھی اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق